دوستان محترم، آج میری گفتگو کا موضوع ہے جہاد کا قرآنی تصور۔ موجودہ وقت میں اسلام کے فلسفہ جہاد کے حوالے سے اور قرآن مجید کی 26 آیات طیبات کے حوالے سے لوگ غلط مطلب نکال کر کے اسلام اور قرآن سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں علماء حق پر لازم ہیں کہ وہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی مفہوم قوم کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، جہاد کا جو مفہوم آج بتایا جا رہا ہے، یا جیسا کہ ایک مرتد شخص نے اس کے حوالے سے بکواسات کی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ 26 آیتیں جو جہاد کا حکم دے رہی ہیں وہ معاذ اللہ ظلم پر ابھارتی ہیں، یا معاذ اللہ قوم کو دہشت گرد بناتی ہیں، یا قوم کو شرکشی کی طرف مائل کرتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ظلم کے ناپسندیدہ عمل ہونے کو واضح لفظوں میں ذکر فرمایا، اور ظالمین کو اللہ رب العزت نے عذاب جہنم کی خبر دی ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ظلم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، بل الظالمون فی ضلال مبین، ظلم کرنے والے کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ظلم تو رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور جو ظلم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظلم کرنے والے دردناک عذاب میں ہوں گے، انہیں جہنم میں قبروں میں دردناک اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ظلم سے روکنے کے لیے ارشاد فرمایا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ذرا زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھ لو کہ ہم نے ظالموں کا کیا انجام فرمایا۔ نمرود کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، ان ظالمین کے جو محل تھے، ان کے علاقے تھے، ان کے وجود کو دیکھ لو، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ بلکہ مسلمان تو دعا میں بھی یہ کہتا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اے اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ تو یہ ہے قرآن۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، اور انہیں ان کا بچھونا آگ ہے، اور آگ ہی ان کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہم ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا یوں ہی دیتے ہیں۔
دوسرے مقام پر سورۃ الاعراف میں رب ذوالجلال نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یوں ہی اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ظلم کرنے والوں کی مذمت فرمائی۔ سورہ آل عمران میں ہے واللہ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن تو ظلم کے بارے میں یہ خبر دی کہ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ جہنم میں جلائے گا، ظالموں کو جہنم میں بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا۔ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، ظالم اللہ کی بارگاہ کا دھکارا ہوا راندہ بارگاہ ہے، ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا اور اللہ ذرہ بھر ظلم بھی نہیں کرتا۔ اگر جہاد ظلم ہوتا تو اللہ کی ان آیتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا، جہاد میں اگر دہشت گردی ہوتی تو اللہ رب العزت کے اس کلام میں ٹکراؤ پیدا ہوتا، اور قرآن میں ٹکراؤ کا پیدا ہونا یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے مفہوم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو جب قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس چیز کو جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں یا وہ مرتد لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ جہاد کی آیتوں میں ظلم کا حکم ہے، جہاد کی آیتوں میں دہشت گردی کا حکم ہے، تو یہ اس کی فہم کا قصور ہے، اس کی سمجھ کی نادانی ہے، اس کی عقل کی کوتاہی ہے، اس کی غباوت، جہالت اور لا علمی ہے۔ اسلام اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رب ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، رب ظالموں کو جہنم میں ڈالے گا، رب ظالموں کو آگ کے بچھونے میں اوپر نیچے رکھے گا، رب ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا جس قرآن میں ظلم کی اتنی برائی آئی ہو، اسی قرآن میں جہاد کا بھی حکم ہو، تو پھر وہ جہاد ظلم نہیں ہے، وہ جہاد کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ جہاد ہے ہی انسانیت کے لیے امن کا پیغام، جہاد ہے ہی ظلم کی چکی میں پیسے جانے والی انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام، جہاد ہے ہی کمزور پستی ہوئی قوم کے لیے رب کی طرف سے سایہ رحمت۔ اس لیے کہ اسلام میں جہاد صرف ضرب و حرب کا نام نہیں ہے، اسلام میں جہاد صرف مار دھاڑ، قتل و قتال، فساد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کی کئی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں ایک صورت تلوار کے ذریعہ لڑنا، اسے بھی جہاد کہتے ہیں، مگر سارے کا سارا مفہوم جہاد کا صرف لڑنا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم جہاد بھی سیف ہے، تلوار کے ذریعہ لڑنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعہ جہاد کرنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم یہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعہ جہاد کرنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم یہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔
اور جہاد کا لغت اور ڈکشنری میں ترجمہ ہی یہی ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے قلم کے ذریعہ لکھتا ہے اور لکھ کر کے معاشرے کو بدعملی سے بچاتا ہے، معاشرے کو گناہ سے بچاتا ہے، معاشرے کو پراگندگی سے بچاتا ہے، تو اسی کو جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کے ذریعہ لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے، برائی اور بدی کی قباحت بتا کر کے انہیں برائی سے روکتا ہے، تو اسی کو جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اپنے نفس کو کچلتا ہے اور نفس کو بے حیائی، بدکاری اور بدعملی سے بچاتا ہے، تو اسی کو قرآن کی زبان میں جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی سرزمین ایسی ہے جہاں انسانیت پر ظلم ہوتا ہو، جہاں بے عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہو، جہاں بم برسا کر کے پوری مظلوم قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہو، اگر وہاں کوئی مسلم حکمران اس مظلوم قوم کی مدد کے لیے پہنچے اور پھر اس مظلوم قوم کی مدد کے لیے اس علاقے میں پہنچ کر کے بوڑھوں کو قتل نہ کریں، عورتوں کو قتل نہ کریں، بچوں کو قتل نہ کریں، عبادت گاہوں کو نہ گرائیں، اور صرف جو مقابلے میں آئے انہی سے لڑیں، اور ان میں بھی جو زخمی ہو ان سے نہ لڑیں، جو امان مانگے ان سے نہ لڑیں، اور صرف جو مقابلے میں آئے اور ظلم پھیلانا چاہے اس کے خلاف اگر کوئی مسلم حکمران قرآن و سنت کی روشنی میں اس مظلوم قوم کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالموں سے بدلہ لیتا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کون اس کو کہے گا کہ یہ ظلم ہے؟ کون کہے گا کہ یہ زیادتی ہے؟ کیونکہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اندھا دھن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اندھا دھن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہ عورتیں دیکھی جا رہی ہیں، نہ بچے دیکھے جا رہے ہیں، نہ عمارتیں دیکھی جا رہی ہیں، نہ عبادت گاہیں دیکھی جا رہی ہیں، بلکہ ہر قسم کے لوگوں پر ہی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر اسلام نے ایسے وقت میں بھی وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ، مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم نکلیں اور جہاد کریں، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ وہ اس مظلوم قوم کو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو ظلم سے بچانے کے لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، اور وہ برقرار ہے اور وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور اس میں کوئی بھی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم قوم بھی ہو، اگر وہ اس اینگل سے، اس نظریے سے قرآن کے مفہوم جہاد کو سمجھنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں انسان تو وہ بھی ہیں، اگر اس نظریے سے قرآن کے مفہوم جہاد کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس نظریے جہاد میں انہیں بھی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ آج حکومتیں ہر ملک کے اندر جو ظالموں کو سزائیں دیتی ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کو 20 سال کی سزا۔ اب کوئی اٹھ کر کے یہ کہیں کہ 20 سال تک اس کو آپ نے قید میں رکھا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ اس کے بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تو کیا کوئی کورٹ کچہری آپ کی یہ بات مان لے گی؟ نہیں مانے گی، کیونکہ اس کو جو 20 سال کی سزا دی گئی یا اس کو ریپ اور زنا کے جرم میں پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، یہ حقیقت میں اس کے اس جرم کی سزا ہے، اور حقیقت میں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ تو اسلام میں مفہوم جہاد بے قصوروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، نہاد سے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بلا قصور بیوہ بنانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو ظلم کی آگ میں چلا دینے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں مفہوم جہاد اپنی شرائط کے ساتھ اسی مفہوم میں ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے،
جہاد ظلم کے لیے نہیں ہے، دفع ظلم کے لیے ہے۔ اس جہاد ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تو پھر اہل حق کو بولنا ان کا فریضہ ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جماعت میں اللہ کے فضل سے بڑے لوگ اس بارے میں بیدار ہوئے، فرنٹ پر آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ بات کی، اور کرنی چاہیے، کیونکہ درد پیٹ میں ہو رہا ہو اور آپ سر کی ٹیبلٹ دے رہے ہو تو آپ بھی تو انصاف نہیں کر رہے۔ قوم کو ضرورت کیا ہے؟ قوم اس وقت کن مسئلوں سے دوچار ہے؟ ان کا پیٹ درد کر رہا ہے اور آپ سر کی مالش کی دوا دے رہے، سر کی علاج کی دوا دے رہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو مسئلہ جس وقت اٹھے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر صحیح رہنمائی پیش کرنا، یہ بھی علماء حق کا دینی فریضہ ہے جو انہیں پیش کرنا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں جہاد کی جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان میں سے ایک ایک پر لمبی گفتگو ہے، مگر اب جمعہ میں اتنا وقت نہیں رہتا کہ اس پر گفتگو کی جا سکے۔ اور دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے۔ ایک تو پہلا جہاد کا معنی سے ہی لوگ ڈرے ہوئے، چونکہ ایک مدت ہو گئی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے جمعہ میں بھی لوگ سنتے رہے، سوچ رہے ہیں مولانا کس ٹاپک پر گفتگو کر رہے، تو کیا پھر قرآن کی آیتوں کا پڑھنا بند کر دیں یا ان کا مفہوم بتانا بند کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اصل میں پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا کہ باضابطہ اب اس لفظ سے ہی لوگوں کو وحشت ہو رہی ہے کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین تو ظلم والا لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لفظ ظلم کو ختم کرنے والا، یہ لفظ انسانیت کے لیے امن کا پیغام دینے والا۔ اور یہ تو میں نے جو چند باتیں کی نا، آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیں۔ ہمارے نبی نے تو یہ بھی فرمایا، میرے صحابہ جہاد میں جا رہے ہو مگر جو لہلہاتے ہوئے باغات اور کھیت ہو ان کو آگ نہ لگانا، درختوں کو نہ کاٹنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے چرچ میں، ان کے گرجا میں جو بیٹھے ہوئے عبادت گزار ہو ان کو نہ مارنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہ گرانا، جو تمہارے مقابلے میں آئے صرف انہی سے لڑنا، اور ان میں بھی جو ہتھیار ڈالتے ان سے بھی جنگ نہ کرنا، ان میں بھی جو زخمی ہو کر کے ہتھیار چھوڑتے انہیں بھی قتل نہ کرنا، ان میں بھی جو تمہارے سامنے امان مانگے انہیں امان عطا کر دینا۔ آج اسلام کو دہشت گرد وہ کہہ رہے ہیں، پورا ایران جنہوں نے تباہ کر دیا، پورا شام جنہوں نے تباہ کر دیا، پورے ملک کے ملک جنہوں نے غارت کر دیے، آج وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ موب لنچنگ جب ہندوستان میں ہوئی تب یہ لوگ کہاں گئے تھے جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں، اسلام کا مفہوم جہاد یہ ایک شکل ہے اس کی، ورنہ جہاد تو ہے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش کے بہت سارے پرکار اور بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے جہاد باللسان، زبان کے ذریعہ کوشش کرنا برائی کو ختم کرنے کے لیے، جہاد بالعلم، اپنے علم کے ذریعہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جہاد بالمال، اپنے مال کے ذریعہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جہاد بالقلب، اپنے دل کے ذریعہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جہاد بالنفس، اپنے نفس کو کچل کر کے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ جہاد کی یہ ساری صورتیں ہیں، ان میں سے صرف جہاد بالسیف کو لینا اور وہ بھی غلط مطلب نکال کر کے لوگوں کو بہکانا، یہ ہرگز درست نہیں اور ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ ایک مفہوم چھوڑ کر باقی جتنے بھی مفہوم ہیں جہاد کے، اس پر میں صرف 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ ام المومنین سیدہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ
نر الجہاد افضل العمل افلا تجاہدون، آقا جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو پھر آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے عورتوں کو ہم بھی جائیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جہاد کا اگر صرف لڑنا ہی مطلب ہوتا تو کوئی اور مطلب کی سرکار بات نہ کرتی، انہیں کہہ دیتے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، اے عائشہ تم عورتوں کا افضل جہاد حج مقبول ہے، تمہارا افضل جہاد یہ حج مقبول ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی بھلائی حاصل کروں۔ سرکار نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ ان کی جا کر خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت معاویہ کہ میں گھوم پھر کر حضور کی طرف دوسری جانب سے آتا اور ادھر آ کر پھر میں نے حضور سے کہا حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میری والدہ زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی میں تمہارا جہاد ہے۔ 3 مرتبہ ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الزم رجلہا فثم الجنہ، اے میرے صحابی اپنی والدہ کے قدموں کو تھامے رکھ وہی تیری جنت ہے۔ تو یہ بھی تو ایک جہاد ہے جس کی تعلیم حضور نے دی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور صحابی بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا والدہ زندہ نہیں۔ کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، اسی میں تمہارا جہاد ہے۔ تو اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس طریقے سے جہاد کے حوالے سے اپنی امت کو باضابطہ احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اس سلسلے میں ہرگز پریشان نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے مسلمان اس طرح کی باتوں سے پریشان ہوتے بھی نہیں ہیں، چونکہ ان کا مضبوط ایمان ہے کہ ہمارا رب حق ہے اور ہمارے رب کا کلام بھی حق ہے۔ اور زمانہ باتیں کرنے والا اس طرح کی بہت پہلوں سے لوگ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ بھی انگریزوں کے زمانے کی ایک پیداوار ہے جو ہندوستان میں وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، جس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ 19ویں صدی عیسوی میں انگریز جب ان کو جانا ہوا تو انہوں نے کچھ ہندوستان میں ایسی باتیں بیچ ڈال دی کہ ہم جائیں مگر یہ ہمیشہ لڑتے رہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ 19ویں صدی ہی میں ایودھیا کے اندر رام مندر توڑ کر بابری مسجد تعمیر کیے جانے کی بے بنیاد تاریخ، یعنی بے بنیاد بات، پہلی مرتبہ کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ پہلی مرتبہ انگریز مورخ نے فیض آباد گزٹ میں یہ بات درج کی، اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ اٹھا اور آج تک اس کے پیچھے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے عیسوی سن 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی اس نے ایک کتاب میں لکھ کر کے اس طرح کی قرآن مجید کی آیات پر اس نے انگلی اٹھائی تھی، اور پھر وہ مسئلہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یوں برپا ہے۔ تو یہ ایک ہندوستان کے ماحول کو بھائی چارگی اور امن و آشتی کے ماحول کو پراگندہ کرنے کی بھی سازش ہے کہ یہ کیوں مطمئن ہو کر رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں لڑایا جائے۔ اصل میں ہماری ملک کی دیگر اقوام کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اگر یوں ظلم کا حکم دیتا تو مسلمان تو قرآن کے حکم 5 وقت مسجد میں آ جاتا، تو اگر قرآن میں یہی کچھ حکم ہوتا کہ چلتے پھرتے لوگوں کو مار دو تو پھر آج تک کیسے لوگ زندہ رہے؟ یہ ایسا حکم نہیں ہے، یہ غلط مطلب ہے جو قرآن کا سمجھایا جا رہا ہے
تاکہ قرآن اور اسلام کے حوالے سے بدگمانی پیدا کی جائے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسلام اور قرآن پر اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔